فتاوی شامی کی پہلی جلد ہے، صفحہ 38 ہے۔ امام شامی جو مفتی الاحناف ہیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انی لا اتبرک بابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت لیتا ہوں۔ کیسے؟ فاجیء الی قبرہ، ان کی قبر پہ جاتا ہوں۔ فَإِذَا عُرِضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَأَلْتُ اللَّهَ عِندَ قَبْرِهِ فَتُقْضَىٰ سَرِيعًا۔ فرمایا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں، نماز بعد میں مکمل ہوتی ہے، امام اعظم کے وسیلے سے اللہ مشکل پہلے حل کر دیتا ہے۔ آج اگر غفران سیالوی گورڑے کی پاکیزہ زمین پہ حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضری دے تو غفران سیالوی تو ہوا قبر پرست، غفران سیالوی ہوا قبر کا پجاری۔ امام شامی پہ کیا فتویٰ، امام شافعی پہ کیا فتویٰ؟ یہاں پہ جی ٹھنڈا نہیں ہوا تو آگے چلیے اشرف علی تھانوی، کتاب کا حوالہ دینے کا حق تو ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ کوئی نہ؟ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق صفحہ 118، جسے جناب والا دیوبندی سارے مجدد زمانہ کہتے ہیں، تو بسم اللہ آئیے غفران سیالوی حوالہ دے رہا ہے امداد المشتاق کا صفحہ 118۔ جاہلوں سے غفران سیالوی نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے، اپنے کسی پڑھوکے کو لاؤ۔ صفحہ 118 اشرف علی تھانوی لکھتا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے مرشد نور محمد جنجالوی، ان کا آخری وقت تھا، حاجی امداد اللہ صاحب رونے لگ گئے۔ نور محمد جنجالوی نے پوچھا امداد اللہ پتر روندا کیوں ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب عرض کی تھی حضور مرشد پاک تسا دنیا تو چلے ہو تے فیض دا سلسلہ ختم ہو جاسی۔ نور محمد جنجالوی صاحب نے آخیا امداد اللہ پتر فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر جگہ بدلتا ہے۔ فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر جگہ بدلتا ہے۔ بقول اشرف علی تھانوی حاجی امداد اللہ صاحب روزانہ فجر کی نماز کے بعد نور محمد جنجالوی کی قبر پہ جاتے، قبر سے فیض لیتے۔ اگر غفران سیالوی گورڈا شریف چلا گیا فیض لینے کے لیے، قبر سے فیض لینے کے لیے، میں ہو گیا قبر کا پجاری، میں ہو گیا قبر پرست، فیصلہ تم دو۔ اشرف علی تھانوی پہ کیا فتویٰ، امداد اللہ صاحب پہ کیا فتویٰ، نور محمد جنجالوی پہ کیا فتویٰ؟ اور آگے چلیے، یہی اشرف علی تھانوی امداد المشتاق ہے، نور محمد جنجالوی کا مرید ہے، ہو گیا غریب، سیدھا قبر پہ چلا گیا، قبر پہ جا کے کہتا ہے حضور میں تہاڈا مرید ہاں تے بھوکا مردا، تے نور محمد جنجالوی قبر چو فرمایا پتر بھوکا تو کیوں مردا، تو ساڈا روزانہ قبر تے آیا گیا کر، قبر چو 2 آنے مل جا سن۔ اور آگے چلیے اشرف علی تھانوی ہے، حکایت الاولیاء ہے، خود اشرف علی تھانوی لکھتا ہے حضرت ابو عبداللہ محمد بن یوسف یمنی گواہی رحمت اللہ علیہ کو علم نہیں آتا تھا، رو رو کے سو گئے، خواب میں سرکار آئے، فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کے حضور علم نہیں آتا، فرمایا جا فقیہ دریل کی قبر پہ چلا جا، قبر سے مٹی اٹھا لے، نیار منہ چٹ لئی کر اللہ تینوں علم دے خزانے عطا فرمائے۔ غفران سیالوی آن حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ دے مدار تے کھلو کے تے دعا کرے تے میں ہو گیا مشرک۔ اشرف علی تھانوی قبران دی مٹیاں چٹن بھی نہ راوے تے او ہو گیا موحد۔ ہمت ہے کسی میں بات کرو نہ کھڑے ہو کے، اگر میں بدعتی ہوں، میں قبر پرست ہوں، میں قبر کا پجاری ہوں، کس کھاتے میں جائیں گے اشرف علی؟ میں نے کسی کو گالی دی ہے بھائی؟ اسماعیل دہلوی ہے جس کو تمام
چاہے حیاتی ہے چاہے مماتی ہے. امام المجاہدین کہتے ہیں، اسماعیل دہلوی جسے اسماعیل شہید کہتے ہیں، غیر مقلد بھی جن کو مانتے ہیں، وہ جناب والا صراط مستقیم کے صفحہ 223 بھی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے سید احمد صاحب کو سلسلہ قادریہ بھی مل گیا، نقشبندیہ بھی مل گیا، سہروردیہ بھی مل گیا، چشتیہ کدھر سے ملا؟ کہا ایک دن خواجہ خواجگاہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے مراقب ہوئے. خواجہ بختیار کاکی نے قبر سے پورا سلسلہ چشتیہ دے دیا. ہم نے تو کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا، ہم نے قبر پرستی کا کوئی فتویٰ، ہم نے قبر کا پجاری ہونے کا فتویٰ. تو بھائی میرے، اگر مزاروں پہ جانے سے ہم ہوئے بدعتی، اگر قبر سے فیض لینے کا عقیدہ ہم رکھیں تو ہم ہوئے قبر پرست. تو یہ حضرات کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہ تم پہ ادھار ہے، اس کا جواب دینا ہے.